کا ترجمہ کیا جاتا ہے کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ اور زیادہ آسان معنی یہ ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ۔ یہ دعوت کلمے والی جب امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، اس دعوت کے سنتے ہی مکے کے لوگ مخالفت پہ کمر بستہ ہوئے۔ حالانکہ اس دعوت میں آپ نے ان کے کسی معبود کا نام تک نہیں، یہ نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم عبادت کے لائق نہیں، وہ جو 360 ان نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں وہ نظر و نیاز کے لائق ہو، جن کے سامنے تم سجدہ ریزیاں کرتے ہو وہ سجدوں کے لائق ہو۔ کیا آپ نے ان کے کسی معبود کا نام نہیں لیا، ان کے کسی عمل پہ تنقید نہیں کی، ان کے نام کی نظر و نیاز کیوں دیتے ہو، سجدے کیوں کرتے ہو، پکارے کیوں کرتے ہو؟ تو پھر مشرکین مکہ کو اس کلمے کی تکلیف کیوں؟ بس آپ نے یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا اور انہوں نے کہا تبا لک سائر اليوم، تیرا سارا دن برباد ہو گیا، لہذا اس کے لیے تو نے ہمیں دعوت دی تھی؟ کذاب کا اس کا صاف جواب یہ ہے کہ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا مفہوم معنی سمجھتے تھے، الہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھتے تھے کہ معبود کسے کہتی ہیں، عبادت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے جب سنا کہ آگے الہ ہے اور پیچھے لا ہے اور اللہ کے ساتھ اگر کوئی بچہ ہے تو وہ اللہ ہے، تو انہیں فوراً سمجھ آ گئی کہ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ جو 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے پلے نہ وہ عالم الغیب ہے، نہ وہ مختار کل ہے، نہ وہ سجدے کے لائق ہیں، نہ وہ پکارے سنتے ہیں، نہ وہ صفا
سمجھ آ گئی، اس لیے انہوں نے پتھر مارے۔ ہم چونکہ اردو جانتے ہیں، پنجابی جانتے ہیں، پشتو جانتے ہیں، ہمیں الہ کا معنی نہیں آتا، الہ کا مفہوم نہیں آتا۔ الہ کون ہوتا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی عبادت کی جائے وہ معبود بنتا ہے، اور معبود ترجمہ ہے کس کا؟ لا الہ، نہیں کوئی معبود۔ اس لیے یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہتا ہے، قبروں پہ سجدے بھی کرتا ہے، تو مومن تو کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، غیر اللہ کی نیازیں نہیں دیکھتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہتا ہے، اور یہ اغثنی یا رسول اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، فلاں سے مدد، فلاں سے مدد، یہ نعرے لگاتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس بیچارے کو الہ کے مفہوم کا علم پتہ نہیں ہے، اسے نہیں پتہ کہ عبادت کیا ہوتی ہے۔ یہ سمجھتا ہے نماز عبادت ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، طواف کرنا عبادت ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے۔ عبادت کی اگر تعریف سمجھ آ جائے، عبادت کسے کہتے ہیں، تو معبود کا خود بخود پتہ چل جاتا ہے معبود کون، اور معبود کا پتہ چل گیا تو پھر الہ کا مفہوم بھی سمجھ آ گیا۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو۔ جو ہمارے پرانے سننے والے ہیں وہ تو انشاءاللہ جلدی کیچ کریں گے، نئے لوگوں کو تھوڑی سی دقت ہے۔ ہر تعظیم عبادت نہیں بنتی، ہر ہاتھ باندھنا عبادت نہیں بنتا۔ کوئی آدمی اپنے باپ کے سامنے اگر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہے، ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، عبادت بن جائے گی؟ بالکل نہیں۔ ہر اتحیات میں بیٹھنا عبادت نہیں بنتا۔ اگر کوئی اپنے استاد کے سامنے، مرشد کے سامنے اتحیات میں دو زانو بیٹھ گیا ہے، عبادت بن جائے گی؟ سمجھ نہیں ہے میری بات کو۔ ہر تعظیم عبادت نہیں بنے گی، وہ تعظیم عبادت بنے گی جس تعظیم کے کرتے ہوئے بندے کے ذہن میں دو عقیدے ہوں گے۔ وہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ عبادت بنا دیں گے۔ اور وہ دو نظریے نہیں ہوں گے تو پھر وہ تعظیم عبادت نہیں بنے گی۔ لیکن کچھ تعظیمیں ایسی ہیں کہ یہ عقیدہ ذہن میں ہو یا نہ ہو، وہ عبادت ہی ہے، اللہ کا ہی حق ہے، جیسے سجدہ بیت اللہ کا۔ یہ کچھ تعظیمیں ایسی ہیں کہ وہ دو عقیدے ہوں یا نہ ہوں، یہ حق کسی اور کا ہے ہی نہیں، یہ حق کس کا ہے؟ پھر سمجھیے گا میری بات کو، میری طرف توجہ رکھیے۔ ہر تعظیم اور ہر عمل اور ہر فعل عبادت نہیں بنے گا، وہ تعظیم عبادت بنے گی جس کے کرتے ہوئے انسان کے ذہن میں کتنے نظریے ہوں گے؟ ان دو عقیدوں کے ساتھ وہ تعظیم کرے گا تو وہ تعظیم کیا بنے گی؟ عبادت بنے گی۔
پھر پکا لو، تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا۔ بے شک یہ مسئلہ تمہیں اس لیے نہیں بتائیں گے، میں تعلی نہیں کرتا، تکبر میرا ذہن میں بھی کبھی نہیں ہوتا، بیچارے مولویوں کو خود پتہ نہیں ہوتا، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ وہ تجربہ کرنا ہے تو یا کے شہر میں جائیے اور کسی عالم سے جا کے پوچھ لیجیے، اسے پوچھئے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ کہ جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں اور جس ہستی کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں اسے تسلط غیبی حاصل ہے۔ بے شک کیا حاصل ہے؟ تسلط غیبی۔ کیا مطلب؟ وہ دیکھ رہا ہے، میں اسے نہیں دیکھ رہا، وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تسلط غیبی۔ میں اسے نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں سطح زمین پہ ہوں، میں پہاڑوں کی غار میں ہوں، میں کسی تہ خانے میں ہوں، میں جنگل میں ہوں، رات کی تاریکی میں ہوں، وہ ہر جگہ سے برابر مجھے دیکھتا ہے۔ بے شک عالم الغیب ہے۔ بے شک دوسرے لفظوں میں کیا کہیں؟ عالم الغیب۔ عالم الغیب ہے۔ یہ پہلا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ کہ جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ مختار کل ہے، بے شک بے شک متصرف فی الامور ہے، بے شک قادر ہے، بے شک قدیر ہے۔ جو چیز میں مانگ رہا ہوں اس کے دینے نہ دینے پر قادر ہے، متصرف ہے، جو چاہے کرے، مرضیوں کا مالک ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ دو عقیدے یا دو میں سے ایک عقیدہ ذہن میں رکھ کے آپ جو کام بھی کریں گے تو یہ دو عقیدے اس کام کو کیا بنا دیں گے؟ عبادت بنا کر دے۔ سمجھ آئی سبحان اللہ، یا اگلی بھی گئی؟ اللہ اکبر، اللہ نماز میں ہاتھ باندھنا کیا بنے گا؟ عبادت سڑک پہ کھڑے ہو کے مانگ لیں تو نہیں بنے گا، نہیں بنے گا۔ کیا فرق ہے؟ عقیدے دے دو۔ معلوم ہوتا ہے صرف ہاتھ باندھنے کا نام عبادت، ورنہ آپ گلی میں کھڑے ہو کے باندھتے تو وہ بھی عبادت بنتا، وہ نہیں بنتا۔ لیکن نماز میں جب آپ ہاتھ باندھتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دو عقیدے ہیں۔ اس میں بندے کے پیچھے ایک نظریہ ہے، ایک ذہن ہے کہ جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا، یہ بھی بیکار ہے۔ اس عقیدے نے ہاتھ مانگنے کو کیا بنا ہے؟ عبادت، عبادت۔ اور اس کی عبادت کی جائے وہ کون ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے، معبود، معبود۔ اس کی عبادت کی جائے وہ کون ہوتا ہے؟ معبود۔ اور معبود کس کا ترجمہ ہے؟ الہ کا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ آپ کہیں گے کہ یہ تیری تشریح ہے اللہ تو تو کوئی دین میں حجت ہے، تیری بات ہم کیوں مانیں کہ یہ دو صفتیں سبحان اللہ، عالم الغیب ہونا، مختار کل، ہونا، یہ دو صفتیں الہ کی ہیں۔ بے شک جس میں یہ دو صفتیں پائی جائیں وہ کون ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے، بولو کیا ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے، یہ صفتیں دونوں کس کی ہیں؟ الہ کی۔ الہ کے علاوہ یہ دو صفتیں کسی میں نہیں پائی جاتی، یہ الہ کی صفتیں ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے تیری کیوں مانیں، تیری یہ تشریح ہم کیوں مانیں؟ تو بندے آدمی کہے گا میری نہ مانیں، رب کے قرآن کی تو مانیں۔ سبحان اللہ، سبحان میں اس پر 20 مقامات پیش کر سکتا ہوں۔ بے شک اللہ کی قدرت ہے۔ خدا دی قسم اے مضمون 2 سال وچ بھی نہ مکے، سارے مجھے پتہ بندہ سارے مجھے بھرا پڑا ہے قرآن، بھرا پڑا ہے کہ یہ دونوں، اللہ اکبر۔ بس صرف ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، میں اس مقام کو دکھاؤں گا نہیں، صرف اشارہ کرنے۔ انسان تو انسان رہ گئے، انبیاء تو انبیاء رہ گئے،
یہ دو صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہے. جائیے گھروں میں جا کے حدود نے انہی دو صفتوں کو ذکر کر کے حضرت سلیمان کے سامنے کہا تھا اگر یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں تو لا الہ الا ہو، بے شک پھر اس کے سوا الہ کوئی نہیں. یہ تو حدود کو بھی پتا تھا. کتنی جگہیں قرآن پاک میں میں ذرا آسان سی جگہیں آپ کے سامنے رہتا ہوں، ایک دو جگہ سے رہتا ہوں. یہ سورت آل عمران، اب میں نے آپ کو کلاس پڑھا دی تے ہن تسی دسنا نہیں ہے من بھی یہ کیڑی صفت ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. سورت آل عمران تیسرا پارہ اور اس کی آیت نمبر ہے 5. بالکل ابتدا ہے، سورت کا آغاز ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء اللہ بے شک فی الارض ولا فی السماء. بے شک اللہ اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، فی الارض زمین میں ولا فی السماء. آسمانوں میں کون صفت آ گئی؟ عالم الغیب ہے. عالم الغیب ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں اور پوشیدہ نہیں ہے. ایک صفت آ گئی. اگلی صفت کا ذکر کیسے ہو رہا ہے؟ ساتھ ہی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی ہے نا بے شک جو تمہاری تصویریں بناتا ہے بے شک فی الارحام آپ پیٹ میں ماں کے رحموں میں کیف یشاء جیسے چاہتا ہے. اس طرح جو چاہتا ہے. یہ کون سی بات؟ مختار کل مالک وہی ہے، قادر وہی ہے، مختار وہی ہے. حضرت آدم سے بنانا شروع کیا، سبحان اللہ. آج تک بنا رہا ہے اور قیامت کی صحبت بناتا رہے گا. 8-9 انچ کا چہرہ، سبحان اللہ. اس پہ 2 آنکھیں، 2 ابرو، 2 ہونٹ، 1 تھوڑی. اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اربوں خربوں بندے بنائے، ایک کی شکل دوسرے سے ملنے نہیں دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کئی بادشاہ کئی بادشاہ انگوٹھے کے نشان نہیں ملتے. اللہ ایک آدمی کے دوسرے آدمی سے نہیں ملتے. یہ ہے قادر، بے شک مختلف، مختار، متصرف، مرضیوں کا مالک. بے شک یہ 2 صفتیں ذکر کی. عالم الغیب بھی میں ہوں، بے شک متصرف فی الامور بھی میں ہوں. بے شک یہ 2 صفتیں ذکر کرنے کے بعد ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں لا الہ الا ہو. بے شک کوئی علاج بغیر لا الہ الا ہو. اگر یہ 2 صفتیں میری ہیں تو پھر تسلیم کرو کہ اس کائنات میں میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں. کوئی علاج بغیر تو قرآن پڑھا پڑھا، سبحان اللہ. لیکن کوئی قرآن پڑھے تو صحیح، کوئی قرآن سمجھے تو صحیح. اللہ اس میں بیان کیا کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. ایک دوسری جگہ پہ جاتے ہیں بالکل اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے. یہ سورت طٰہٰ پارہ ہے 16 اور آیت نمبر 3 سے شروع کر لیتے ہیں، 4 سے، کیونکہ وہاں سے اللہ اپنی قدرتوں کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. یہ قرآن نازل کرتا ہے اس ہستی کی طرف سے جس نے زمین کو اور بلند و بالا آسمان کو پیدا کیا. بے شک بے شک کون سی صفت
الفضل. مختار پانی پہ زمین کو بچھایا اور بغیر ستونوں کے آسمان کی چھت کھڑی کی. سبحان اللہ. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن. بہت مہربان ہے. اللہ اکبر. بڑا مہربان ہے. علی العرش استوى. عرش پہ جا کر عرش پہ قائم ہے. بے شک. سبحان اللہ. استوى میں نہ کریں گے غالب ہے. عرش پہ غالب ہے یا عرش پہ جا بیٹھا. ہمارے شیخ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کنایا ہے غلبے سے، تسلط سے، قوت سے، طاقت سے. کنایا ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں میری کرسی بڑی مضبوط ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی لکڑی مضبوط ہے نہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ حکومت، اقتدار، طاقت، غلبہ، تسلط. ثم استوى علی العرش. تو کیا تسلط میرا ہے، بے شک. غلبہ میرا ہے، حکومت میری ہے، عرش پہ میں قائم ہوں. بے شک. یہ کہنے کے بعد اللہ کہتے ہیں لہو ما فی السماوات. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض. بے شک. جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما. دونوں کے درمیان ہے. اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، وما تحت الثری. اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے. بے شک. رہ گئی کوئی شے؟ آئی نہیں. آسمان کی ہر چیز میری، بے شک. زمین کی ہر چیز کا میں مالک. بے شک. زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی میں مالک ہوں. اور تحت الثری جو کچھ ہے اس کا بھی میں مالک ہوں. یہ کون سی صفت آ گئی؟ مالک میں ہوں، مختار میں ہوں، متصرف میں ہوں، غلبہ میرا، تسلط میرا، اقتدار میرا. یہ صرف ذکر کرنے کے بعد ساتھ ہی اللہ نے کہا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اگر تو زور سے بات کرے، پکار کے بات کرے تو کیا فائدہ؟ بے شک. رب سے زور کے ساتھ بات کرنے کا کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ. وہ تو جانتا ہے السِّرَّ، بھید، چھپے ہوئے راز، وَأَخْفَى. اور راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ کی صفت بیان ہو. سبحان اللہ. اللہ تو عرش پہ خوش ہوتا ہے سبحان اللہ. تو زمین پہ واحد خوش ہوتا ہے. اللہ کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں. بے شک. زور سے پکارنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تو راز کو بھی جانتا ہے بے شک. اور راز سے بھی زیادہ مخفی چیز اسے بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. راز کیا ہوتا ہے؟ جو میرے دل میں آ گیا. بھید کیا ہوتا ہے؟ جو میرے دل میں ابھی میرے کسی دوست کو پتہ نہیں، کسی رشتہ دار کو پتہ نہیں، ابھی میرے کسی عزیز کو بھی پتہ، صرف مجھے پتہ ہے. وہ ہے سر، بھید، راز. اس سے بھی زیادہ مخفی چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرے دل میں ایک بھید انگرائیاں لے رہا ہے. میرے کسی عزیز کو، رشتہ دار کو، دوست کو اس کا علم نہیں ہے، مجھے صرف علم ہے. اللہ نے فرمایا میں اسے جانتا ہوں. بے شک. مولا
صفتیں ہو گئی؟ دو یہ کون سی صفت تھی؟ اپنے عالم الغیب مختار کل بھی میں ہوں، بے شک متصرف فی الامور میں ہوں، بے شک مالک و قادر و قدیر میں ہوں، بے شک میں ہوں، اور عالم الغیب بھی میں ہوں۔ جب اللہ نے دوسری صفت کا ذکر کیا آیت نمبر 7 میں، تو آیت نمبر 8 میں اللہ نے کہا اگر یہ دونوں صفتیں میری ہیں تو پھر مانو اللہ لا الہ الا ہو، بے شک بے شک پھر میرے سوا الہ، پھر میرے سوا الہ کوئی نہیں میں اس پر کتنی آیتیں پیش کروں؟ سبحان اللہ سورت قصص پڑھو، اللہ سورت نمل پڑھو، سورت طلاق کی آخری آیتیں پڑھو، سورت انعام پڑھو، سورت فاتر پڑھو، سورت سبا پڑھو، خدا دی قسم قرآن ہر بے شک اللہ اپنی صفتوں کا ذکر کرتا ہے، قادر میں ہوں، مالک میں ہوں، قدیر میں ہوں، متصرف میں ہوں، میں نے یہ بنایا، میں نے وہ بنایا۔ پھر اللہ اپنی صفت علم غیب کا تذکرہ کرتے ہیں، میں جانتا ہوں۔ بے شک پھر اللہ ساتھ ذکر کرتے ہیں لا الہ الا ہو۔ بے شک سبحان اللہ چلیے اس سے ہٹ کے بھی تھوڑی سی بات کریں۔ الہ کون ہوتا ہے؟ یہ تو ہم نے دو صفتوں کا ذکر کیا نا کہ یہ دو صفتیں جس میں پائی جائیں وہ کون ہوتا ہے؟ الہ۔ اگر آپ میری ایک سفارش مانیں تو 20ویں پارے کا جو پہلا صفحہ ہے خدا کے لیے گھر میں جا کے یہ پڑھیے گا، اس کا ترجمہ پڑھیے گا۔ اس پہلے صفحے پہ اللہ نے اپنے الہ ہونے کی وضاحت، اللہ اپنی ایک صفت کا ذکر کرتے ہیں ایک آیت میں، اور آخر میں آ کے اللہ کہتے ہیں ہر آیت کے آخر میں، ہر آیت کے آخر میں اللہ کہتے ہیں الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ۔ اگر یہ صفت میری ہے تو اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ یہ بار بار اللہ پوچھتے ہیں وہ 20واں پارہ اور 20ویں پارے کا پہلا۔ اس میں سے میں صرف ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ساری میں جو آیتیں وہ نہیں پڑھنا چاہتا، میرے پاس وقت نہیں، اس میں سے صرف ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ سبحان اللہ سبحان اللہ إِذَا دَعَاهُ اَمَّن بھلا کون ہے؟ بے شک بھلا کون ہے؟ اب پوچھ رہے اللہ لوگوں سے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، بھلا کون ہے سبحان اللہ جو بے کس لوگوں کی پکاریں سن کے جواب دیتا ہے؟ سبحان اللہ کون ہے؟ مضطر، بے شک بے کس، مضبوط عاجز، مجبور، پھنسے ہوئے بے شک لوگوں کی پکاریں سن کے اس کا جواب دیتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ، سبحان اللہ اور جو مصیبت ان پہ آ گئی ہوتی ہے اسے ہٹا دیتا ہے، بے شک بے شک بیماروں کو صحت دیتا ہے، بے شک مقدمے سے رہائیاں دیتا ہے، بے شک بے اولادوں کو اولاد بخش دیتا ہے، بے شک بے شک سبحان اللہ نفع دیتا ہے، بارش عطا کر دیتا ہے۔ بھلا کون ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، بھلا کون ہے جو لاچار بے کس آدمی کی پکارے سن کے جب وہ اسے پکارے تو وہ قبول کرتا ہے، جواب دیتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس پر آئی ہوئی مصیبت، برائی، تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ بھلا کون ہے؟ سبحان اللہ جواب دو نا اللہ کو، کون ہے؟ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، اسی لیے پوچھا جا رہا ہے، اسی لیے پوچھا جا رہا ہے بھلا کون ہے اللہ ہے جو مجبور، بے کس اور لاچار لوگوں کی پکاریں سن کے
چیزوں کو ڈالنے والا میں ہوں. الہ مع اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الہ مع اللہ، تو پھر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ. کوئی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. مجبور آدمی کی پکار جب بے بس ہو جائے کوئی چارہ نہ رہے. کوئی چارہ نہیں. اللہ اکبر. دروازے بند ہیں، اللہ اکبر. یوسف السلام، یوسف السلام. دروازے بند ہیں، تالے لگ چکے، چابیاں اس کی جیب میں، اور وہاں وہ پیغمبر کی عصمت کو باغدار کرنا چاہتی ہے. اور جب انہوں نے نہیں مانا تو وہ کہتی ہے یہ موقع روز روز نہیں ملا کرتے. آج بھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا نا منظر اگلی ننگی بھی کرنی ہے. دروازے بند ہیں، چابیاں میری جیب میں ہیں، اور جب تک چابیاں نہ ہوں تالے نہیں کھلتے. تالے نہ کھلے تو پھر دروازے نہیں کھلتے. حضرت یوسف کو بھی یہ پتا تھا کہ دنیا کے قانون، دستور، اصول ختم ہو گئے. اس کے باوجود انہوں نے چہرہ چھت کی طرف اٹھایا اور اٹھا کے کہا مولا ہو مجبوروں بے کس کی پکاریں سننے والے ہو. میری نبوت کی چادر کو داغدار کرنا چاہتی ہے. دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، چابیاں اس کی جیب میں ہیں، لیکن مولا یہ قانون میرے لیے ہے، یہ مجبوریاں میرے لیے ہیں، یہ لاچاریاں میرے لیے ہیں، تیرے لیے نہیں. اللہ نے فرمایا پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے کیوں ہو؟ دروازے کی طرف دوڑو. دوڑنا تیرا کام ہے اور تالوں کو توڑ کے رکھ دینا. سبحان اللہ. یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء. مجبور کی پکاریں سن کے اس پہ آنے والی تکلیف کو کیا کر دیتا ہے؟ میں نے پچھلے جمعے وعدہ کیا تھا کہ جب میں الہ کا مفہوم بیان کروں گا اس وقت اس پیغمبر کا ذکر کروں گا تو وہاں الہ کا معنی بھی ذرا سمجھ آ جائے گا. اور اس 20ویں پارے کے پہلے صفحے آیت نمبر 63 ہے یا 64 ہے. اس آیت نے کیا ثابت کیا؟ الہ کون ہوتا ہے؟ جو مجبور کی پکاریں سنتا ہو. کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. اللہ کے سکتے ہیں. جو مجبور کی پکاریں سنے، تکلیفیں ہٹا دے، وہ کون ہوتا ہے؟ اب میں الہ کا معنی آپ کو سمجھانے لگا ہوں قرآن پاک کے نقطۂ نظر سے، اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ کا ایک پیغمبر ہے، کشتی میں بیٹھ. اللہ اکبر. آگے نہ دیں. کشتی حور میں پھنسا، گرداب. یہ قرآن ہے. قرآن بے شک کسے کہانی ہے. جس کشتی میں اللہ کا پیغمبر بیٹھا ہے اور پیغمبر بھی زندہ. بے شک بے شک. اس کشتی میں ہے. کشتی کس میں پھنس گئی؟ ڈولنے لگے. لوگوں نے کہا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ایک بندے کو سمندر کے حوالے کر دیا. بوجھ ہلکا کرنا ہے. یا ان کا یہ دستور تھا کہ کوئی غلام مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ کے جا رہا ہے تو اسے کشتی میں نہیں بیٹھنے دیتے. ایک بندے کو کشتی سے باہر نکالنا، اس کے لیے قرآن اندازی کی گئی. تو قرآن اندازی میں نام نکلا کس کا؟ کون کہتا ہے؟ یہ قرآن ہے.
اور لوگ بہت کم آتے ہیں قرآن کی طرف. ان بیچاروں کو قرآن سنایا بھی کسی نے نہیں، قصور ان کا بھی نہیں، سنایا ہی کسی نے نہیں. انہوں نے سمجھا وہی دین ہے، بہاول لاکھتے بیڑا تھا، بس یہی ہے دین سارا. یا معین الدین چشتی تے لگا دے پار، انہوں نے سارا دین اس میں سمجھ لیا ہے بیچاروں نے. ان کا قصور بھی ہو، انہیں قرآن کسی نے سنایا ہی نہیں. بڑے معتبر لوگ ایک دفعہ ہماری مسجد میں آئے تھے کراچی کے علاقے سے. میری جمعے کی تقریر سنی، رمضان کا مہینہ تھا، رات کسی مسجد میں ختم تھا تو مجھے کہہ لگا کہ ہم وہاں بھی آپ کے ساتھ آئیں گے. تو میرے ساتھ کار میں بیٹھے تو بہت جب میں تقریر کر کے واپس آ رہا تھا تو مجھے کہتے ہیں مولانا یہ جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں قرآن میں. میں نے کہا قرآن میں خدا کی قسم ہمیں آج سے پہلے اس کا کوئی پتہ نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں. قرآن نکالا گیا تو نام کس کا؟ حضرت یونس علیہ السلام کے پیغمبر کا زندہ بیٹھا. مفسرین نے لکھا کہ اچھے لوگ تھے، کہنے لگے یار شکل دیکھو، صورت دیکھو، سبحان اللہ، چہرے کی باقیت دیکھو، معصومیت، آخر پیغمبر کا چہرہ. بے شک بے شک. نہیں یار ایسے لوگ سمندروں میں ڈالنے کے لائق ہوتے ہیں. نہ یار دوبارہ قرآن اندازی کرو، دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، پھر نام حضرت پھر نام کس کا نکلا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا. کہنے لگے نہیں، تیسری بار قرآن اندازی کرو، تیسری بار قرآن اندازی کی گئی تو نام پھر کس کا نکلا؟ یونس علیہ السلام کے پیغمبر کا. اللہ اکبر. یہاں میرے والد صاحب کے قبلہ کہا کرتے ہیں، اللہ اللہ اکبر. انہوں نے پنجابی میں کہا تھا، میں بھی پنجابی میں کہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گل ایک بن گئی. بے شک. تیسری دفعہ جب پورے میں نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا تے گل ایک بن گئی. اللہ کا پیغمبر کشتی دے وچ پڑ گئے، بے شک. اللہ اکبر. تے کشتی ڈوب گئی بے شک. اور پیغمبر کو کشتی سے باہر نکالو کشتی بچتی ہے. تو کشتی تیرتی ہے. اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اور لوگوں کشتیوں کا لگونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے اختیار میں نہیں، میرے اختیار میں. اگر یہ نبیوں ولیوں کے اختیار میں ہوتا وہ کشتی کبھی کردار میں نہ آتی. جس میں زندہ پیغمبر، غور سے سنو، جس میں زندہ اس میں بھی کوئی سوچنے والی بات ہے، زندہ پیغمبر ہے. اس میں بھی کوئی سوچنے والی بات ہے. یہ تو بڑی واضح بات ہے، نصف النہار کی طرح اللہ کا پیغمبر کشتی کے اندر اور ہے بھی زندہ. قرآن بیان کرتا بہاول رکھتے بیڑا، بڑے ہوئے کرنے میں. یا معین الدین کشتی تے لگا دے پار. اللہ نے بزرگ موٹا ماریا تے کشتی نکلی. قصے کہانیاں، نہ سر نہ پیر نہ منہ نہ متھا تے یہ پہاڑ پر تھا. 11 سال تو بول رہی ہے. 12 سال بیڑا غرق کر دیا پیرانے پیر نے. 12 سال کے بعد کنارے لگا دیا. لوگا کیا سبحان اللہ جی. 12 سال پانی. کس کتاب میں جو دنیا کا جھوٹ وہ تم نے لوگوں کو سنا دیا اور ذمے کس کے لگایا؟ شیخ عبد القادر جیلانی، بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے. یہ نے اپنے بیٹے عبد الوہاب سے کہا تھا، عبد الوہاب بیٹا اگر تیرا چابک بھی گھوڑے پہ جاتے ہوئے زمین پہ گر جائے، شاگرد اور لوگ ساتھ ہو تو چابک اٹھانے کا سوال بھی ان سے نہ کرنا، نیچے اتر کے خود اٹھانا. جو اتنے بڑے بوائے پڑھو تو صحیح بنیت الطالبین، پڑھو تو صحیح ان کی فتور گئے. میراث الحقیقت حضرت علی اجمیری کی کشف المحجوب پڑھو. لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں، گنج بخش بھی اللہ ہے اور رنج بخش بھی اللہ.
کشتی کس میں آ گئی؟ پیغمبر نے چھلانگ لگائی کشتی سے. اللہ نے ایک مچھلی کو آڈر دیا کہ دیکھ تیرے پیٹ میں لکڑ آئے ہضم، پتھر آئے ہضم، کانٹے آئے ہضم، میرے پیغمبر کو لقمہ بنانا ہے تو اس کا وال بھی ڈنگا نہیں ہونا چاہیے، اس واسطے ایئر کنڈیشن کمرہ بڑھ جا. سبحان اللہ. ایئر کنڈیشن میں بولے تو بولا کہ تسی پتہ نہیں کون ٹھاک لگ رہی ہے اس کے لیے ایئر کنڈیشن اسے آرام ہو. دیکھ میرے پیغمبر کو پیٹ میں لے کے نا تیرنا بھی نہیں، میرے پیغمبر کو ہچکو لینا تہ میں جا کے بیٹھ جا. سبحان اللہ. قرآن بولا فنادا فی الظلمات، حضرت یونس نے آواز لگائی فی الظلمات، کئی اندھیروں میں. رات کا اندھیرا ایک، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا دو، سمندر کی تہ کا اندھیرا تین. پکارا. اب ہے سمجھنے والی بات، خدا کے لیے ایک منٹ کے لیے ساری توجہ میرے پاس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ہے بات سمجھنے والی. کیا پکارا؟ مولا مچھلی کے پیٹ میں سے میری پکارے تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں. مولا اس گیر کا پھاڑا تیرے سوا کھولنے والا کوئی نہیں. اس مصیبت سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں. کہا میرے مقتدیوں سے فیل نہیں ہو. کہا نہیں کہا. حضرت یونس نے نہ یہ کہا تیرے سوا میری پکارے سننے والا کوئی نہیں کہا. مجھے اس مصیبت سے نجات دینے والا کوئی نہیں. اس گیٹ کا دروازہ تیرے سوا کھولنے والا کوئی نہیں کہا. نہیں کہا. سارے گلوں دیا ایک کو گل کی لا الہ الا انت. سبحان اللہ. لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ. کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت یونس؟ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت یونس؟ بتانا چاہتے ہیں اوے لوگوں، الہ وہ ہوتا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں سے لوگوں کی پکاریں سنتا ہو. اوے لوگوں، الہ وہ ہوتا ہے جو مصیبتیں دور کر دیتا ہو. اوے لوگوں، الہ وہ ہوتا ہے جو تکلیفیں ہٹا دیتا ہو. اس لیے حضرت یونس نے کہا لا الہ الا انت. بے شک سبحانک سبحانک پاک ہے شریک و ستو. اللہ اکبر. انی کنت من الظالمین. بے شک یہی بندہ. اور آگے اللہ کہتے ہیں کذالک ننجی المؤمنین. اللہ اکبر. جس طرح ہم نے حضرت یونس کو نجات دی تھی، اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات بخشا کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ وہ بھی یہی وظیفہ پڑھے، مجھے حضرت یونس والا وظیفہ پڑھے، نہیں لا سمجھے. اندھیرا کر کے پڑھ لیں تاکہ وہ تصور ہو. وہ تصور، وہ مچھلی کے پیٹ کا تصور، اندھیرے کا تصور. فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا. اندھیرا کر لے، رات کی تاریکی میں پڑھے اور اس نیت سے پڑھے کہ مولا میرے تے ایڈی بڑی مصیبتیں نہیں آئی جتنی حضرت یونس سے آئی سی. مچھلی کا پیٹ تھا، باہر نکلنے کا کون سا راستہ تھا؟ مولا انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا، تو نے ان کی مصیبت دور کر دی. پھر تو نے قرآن میں وعدہ کیا کہ اور مومن بھی پڑھیں گے، مصیبت دور ہو جائے. ان کو بھی نجات دے دیں گے. اس نظریے سے مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، ایسی بیماری جس میں غلطی نہیں ہے، سمجھ ڈاکٹروں اور حکیموں کے نہیں
رکھیں گے مولا تو نے قرآن میں وعدہ کیا ہے نا کہ یہی وظیفہ اگر اور مومن بھی پڑھیں گے تو ہم ان کو بھی نجات دے دیں گے. حضرت یونس سے بڑی مصیبت تو مجھ پہ نہیں آئی ہے, ان کی مصیبت ٹال دی تھی مولا میری مصیبت. تو الہ کون ہوتا ہے؟ جو غائبانہ پکارے مصیبتیں دور غائبانہ مدد کرتا ہو, وہ کون ہوتا ہے؟ تو پھر کلمہ پڑھیے لا الہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. کیا میں نہ ہوا؟ اللہ کے سوا غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں, اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں, اللہ کے سوا مختار کل کوئی نہیں, اللہ کے سوا حاضر ناظر کوئی نہیں, اللہ کے سوا اولاد بخشنے والا کوئی نہیں, رہائیاں دینے والا کوئی نہیں, اللہ کے سوا داد کوئی نہیں, گن بخش کوئی نہیں, غوث اعظم کوئی نہیں, دستگیر کوئی نہیں, لجپال کوئی نہیں, غریب نواز کوئی نہیں, کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کوئی نہیں, سجدے کے لائق کوئی نہیں, نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں, غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں, الا اللہ. صرف اللہ ہے. یہ سورت یہ آیت الکرسی کا کیا ہے؟ اسے یہ آیت الکرسی کا کیا ہے؟ اللہ لا الہ. اس پر دلائل اگلے دن میں ہم انشاءاللہ ان دلائل پہ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. فی الحال تو ایک اعلان سنیں. درس قرآن انشاءاللہ 18 مارچ میں حسب ثابت ہوگا یاد انشاءاللہ مغرب کے بعد سورۃ حامیم مومن کا درس چل رہا ہے. حامیم مومن توحید سے لبریز سورت, سبحان اللہ. بھری ہوئی ہے توحید سے. مرد مومن کی تقریر میں مزہ دیتا ہے. سبحان اللہ. جو لوگ پہلے تشریف لاتے ہیں وہ تو آتے ہی, جو کبھی نہیں آئے ایک دفعہ وہ بھی تو نظر چکھیں, سبحان اللہ. بے شک تھوڑا سا مزہ چکھیں, دیکھیں کہ قرآن میں درس قرآن میں کیا لطف ہے, کیا نورانیت ہے, کیا مزہ ہے. یہ ہر جمعے کو ہوتا ہے کہ 18 مارچ میں مغرب کی نماز. وفاق المدارس کے امتحان ہو چکے اور مدرسوں میں تقریباً 2.5 مہینے کی چھٹیاں ہو گئی. اب یہ مدرسے لگیں گے عید کے بعد 15 دن بعد, چھوٹی عید کے. ان چھٹیوں میں جو ہمارے اشاعت التوحید و سنہ کے مدرسے ہیں ان میں ایک پروگرام رکھا جاتا ہے دورہ تفسیر القرآن. سبحان اللہ. پاکستان کے جتنے مدرسوں میں دورہ تفسیر پڑھائے جاتے ہیں الحمدللہ 99% مدرسوں کا تعلق اشاعت التوحید سے ہے. سبحان اللہ. باقی سب بند ہو جاتے ہیں مدرسے, چھٹیاں. ہمارے ہاں ایک بہار لگ جاتی ہے, اللہ اکبر. اللہ. علماء آتے ہیں, طلباء آتے ہیں, شیخ شامل ہوتے ہیں. تو دورہ تفسیر 1.5 مہینے میں قرآن کا ترجمہ بھی اور قرآن کی تفسیر بھی. سبحان اللہ. پرسوں شروع ہوگا انشاءاللہ ہمارے اسی مسجد میں 16 جون بروز اتوار صبح تقریباً 8 بجے 8 ساڑھے 8 بجے اس کا آغاز ہوگا. تو آپ حضرات اگر فارغ ہیں, آپ میں سے کچھ لوگ جیسے ٹیچر سکول کے یا کالج اور سکول کے طالب علم ہیں, چھٹیاں ہیں, ان چھٹیوں کو کارآمد بنائیے, 1.5 مہینہ ہمارے ساتھ گزاریے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے قرآن سے جوڑ پیدا کیجیے. اللہ. اجر تو جو آخرت میں ملنا ہے سو ملنا ہے, دنیا میں بھی انشاءاللہ آپ کے عقائد کا بہت فائدہ ہوگا. بے شک رحمت ہوں گی اس کی. آپ میں سے جو لوگ وقت نکال سکتے ہیں, ٹائمنگ ہے جناب صبح 7:30 سے لے کے غالباً 7 بجے سے لے کے 12:30 7 بجے سے لے کے 12:30 بجے تک, بس یہ ٹائمنگ ہے. 5 گھنٹے, درمیان میں 8 گھنٹہ تفریح ہے. یہ ٹائمنگ ہم نے رکھے ہیں شہریوں کے لیے, آپ کی رعایت کی ہے, خاص کر کے ان مستورات کی, خواتین کی, بچیوں کی رعایت کی ہے جو بڑی تعداد میں شامل ہوتی ہیں. پچھلے سال
تفسیر قرآن اور ترجمے کی انعامات دیے جاتے ہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نہیں نکال سکتے ہیں ٹائم، تو آپ اپنی بچیوں کو، بھتیجیوں کو، بھانجیوں کو، بہنوں کو انہیں تیار کریں جو گھر میں فارغ ہیں، وہ یہ 5 گھنٹے یہاں لگائیں، داخلہ لیں اور قرآن پاک پڑھیں. انشاءاللہ ہم جو بچے دیکھتے ہیں بچیوں کے تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ کام تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن بچیوں نے جو جواب دیے ہیں وہ بالکل صحیح جواب دیے ہیں. اگر انہیں سمجھ آئے گی انشاءاللہ، اور اگر ساری سمجھ نہ بھی آئے تو انشاءاللہ دورہ تفسیر پڑھ کے اللہ کی توحید کے معاملے میں لوہے کی لت ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ پکی معاہدہ بن جائے گا، عقیدہ ان کا بڑا درست ہو جائے گا اور ثواب الگ ہے. تو بڑی بڑی عمر کی عورتیں بھی پچھلے سال آئی ہیں، کئی بوڑھی عورتیں بھی آئی ہیں. شوق ہے نا اپنا اپنا بھی قرآن پڑھنا ہے، جانا ہے، بیٹھنا ہے. تو یہ اتوار کے دن آغاز ہوگا اور 1 اگست کو اس کا اختتام ہوگا. صرف 1.5 مہینہ ہے. تو میں آپ سے پھر کہوں گا کہ آپ تمام حضرات اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، داخلہ لیں اس میں. خاص کر کے جو بچے ہیں اسکول کے اور کالج کے، وہ آئیں، وقت لگائیں یہاں. اور آپ کی جو بچیاں خواتین ہیں وہ یہاں وقت لگائیں. یہ بات کا مسئلہ پوچھے مجھ سے. سگریٹ بیچنا حرام ہے یا نہیں؟ میں اس کے بارے میں کوئی حتمی بات رائے کا اعلان نہیں کر سکتا. علماء سے مشورے کی بات ہی مفتی اللہ سے کہا جا سکتا ہے. میں ویسے نہیں کوئی اظہار کر سکتا. یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں